یاد رکھ تاکہ شام کو ہم ملاقات کریں اور اس پہ ہمیں تعلیم دے دے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتا ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے والذی نفسی بیدہ لا یخرج منہ الا الحق، جس ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے اس زبان سے نہیں نکلتا کہ مگر حق ہی نکلتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم بھی شہادت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ نبی علیہ السلام اپنی طرف سے نہیں بولتے، اپنی منمانی سے، اپنی دلی خواہشات سے، اپنی امنگ سے نہیں بول رہے، یہ تو اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ فرمایا وحی یوحى، جو وحی کی جاتی ہے، نبی علیہ السلام کی زبان کو بھی وحی کہا گیا ہے۔ آج ہم نے یہ وحی چھوڑ کر اپنے دین بنا لیے۔ فرمایا وہ فلاں بزرگ اتنی بڑی داڑھی ہے، فلاں امام اتنی بڑا اس کا پگڑی ہے، فلاں وہ بندہ اتنی بڑا اس کا جاہو جلال ہے، بھائی 60 سال سے عمر ہے اس کی بڑھ گئی ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، جھوٹ بولے یا نہ بولے ہمارے لیے اس کو ہدایت نہیں بنایا گیا، ہم نے اس کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے اس کو اپنا مقتدا اور پیشوا اور رہنما نہیں بنایا تھا۔ ہم نے اگر کلمہ پڑھا ہے تو اللہ کے رسول کا پڑھا ہے، ہمارے لیے اگر رہبر اور رہنما ہے، ہم نے کسی کی تقلید نہیں کرنی، کسی کی ہم نے دنیا کے اندر پیروی نہیں کرنی، سوائے ایک ذات ہے جو ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فرمایا البتہ تحقیق تمہارے لیے لقد كان لكم في رسول الله، تمہارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی اسوہ حسنہ ہے، زندگی ہی بہترین نمونہ ہے، وہ بہترین نمونہ ہے، اس کے سوا کوئی نمونہ نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں دنیا کے اندر فلاں بزرگ صاحب نے یہ بات کی، فلاں مولوی نے، فلاں عالم نے یہ بات کی ہے۔ میرے بھائی جو بات کرتا ہے ہمارے دل کے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے، حضرت آپ نے یہ کلمہ فرمایا ہے، ہمیں اس کی دلیل تو دے دیں، قرآن سے دکھا دیں، حدیث سے دکھا دیں۔ یہ ہمارے دل کے اندر ایک قانون ہونا چاہیے کہ ہم نے اگر کسی چیز کو عمل کے لیے اپنانا ہے تو اس کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ حدیث میں ہے۔ قرآن کہتے ہیں جی امام ابو حنیفہ نے بھینس حلال کر دی، امام ابو حنیفہ نے بھینس حلال کر دی۔ مجھے یہ بتائیں، امام ابو حنیفہ فقاہت میں اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ ان حنفیوں سے بہترین ہیں، بہتر تھے اور ان کا عقیدہ صحیح ہے، لیکن یہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے حلت حرمت کے ان کے ہاں اختیار آئے اور انہوں نے وہ کر دیا۔ ہم حنفی ہیں، کہتے ہیں ہم حنفی ہیں اسی لیے انہوں نے حلال کر دیا، حدیث قرآن میں نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن اور حدیث میں کتنے مسائل ہیں، کتنی ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ حدیث اور قرآن کے موافق ہے، اور علماء نے یہ متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو بھینس ہے یہ بقر ہے، بقر کی نوع میں سے ہے، نوع من البقر ہے، یعنی بقر کی، گائے کی ایک نسل میں سے ہے، اسی سے ہی اس کی، کیونکہ اس کا چہل پہل تھوڑی سی چاہے عادت میں مختلف ہے لیکن اس کی دانتوں کے حساب سے جو اصول قوانین وضع ہے شریعت کی طرف سے وہ بالکل اس کے حساب سے یہ صحیح ہے۔ جہاں تک ہے دوسرے مسائل، فرماتے ہیں کئی ایک اور مسائل ہیں لیکن بات ایک اور طرف جا رہی ہے۔ میں اپنی بات کو اس طرح سمیٹتا ہوں کہ دیکھیے اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر کبیر ہے، اجر عظیم ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو ایماندار ہے۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان کی کیا شرائط ہے؟ مل ایمان مل اسلام، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، ان چیزوں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اسلام تو معروف ہے، 5 ہیں اسلام کے ارکان، ارکان اسلام 5 ہیں، امید ہے سب جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایمان کے ارکان ہیں وہ ان میں سب سے پہلے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ، 6 چیزیں ہیں۔ فرمایا اللہ پر ایمان لانا ہے، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا ہے، اس کے رسولوں پر ایمان لانا ہے، اور یوم آخرت پر ایمان لانا ہے، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا ہے، یہ چیزیں ہیں۔ اسی لیے
ان چیزوں کے ساتھ ایمان ہمارا مکمل ہوتا ہے. یہ ایسی جزیات ہیں جو ہمیں یاد ہونی چاہیے. اگر ہم مسلمان ہیں، اگر ہم اسلام پسند ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو دعوے سے کہتے ہیں بھائی میں اہل حدیث ہوں، میں اہل سنت ہوں، میں فلاں فلاں، بڑے بڑے دعوے کرنے والوں، یہ دعویٰ کسی کام کا نہیں ہے. تم لیبل لگا لو اپنے منہ پہ، اوپر لکھ دو ادھر اہل حدیث ہوں. اہل حدیث، تو اہل حدیث لکھوا لے، عمل نہ کرے تیرے لیے جہنم کافی ہے. تو عمل نہیں کر رہا تو اہل حدیث یہ کلمہ کیسا ہوا؟ تو کلمہ پڑھتا ہے، عمل نہیں کرتا. تیرا نام عبداللہ ہے، تیرا نام عبد الرحمن ہے، تیرا نام عبد الکریم ہے. بندے کے نام تو بڑے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے خوبصورت ناموں کے ساتھ نام رکھتے ہیں. بڑے ناموں کے ساتھ جوڑ جوڑ کر انبیاء کے ناموں کے ساتھ نام رکھیں گے، اور کوشش کریں گے ہماری جو طریقہ کار ہیں، خاص طور پہ جو مثال کے طور پر یہ جنازہ ہے، وہ انسان کا خاتمہ ہوتا ہے، اختتام ہوتا ہے. ہر بندہ چاہتا ہے یار جنازہ ایسے ہو کہ جیسے سنت کا طریقہ ہے. اور کہتے ہیں نماز ہم ویسے پڑھتے ہیں جیسے حدیث میں اہل حدیث ہے نا. تو اب بھائی ہم ایسے کریں گے، شادی میں ہم اہل حدیث ہیں نا، نکاح ایسے پڑھیں گے سنت. اور خدا کے بندے، یہ جو چیزیں جزیات ہیں یہ تو ٹھیک ہے، یہ اسلام نے سکھائے ہیں. کیا سارا اسلام بھول گئے ہو؟ بس اپنی خاص موقع کے اوپر آپ نے وہ عمل کرنا ہے؟ نہیں، ساری زندگی ہے. نماز بھی ہمارے لیے ہے بھائی. نماز بھی پانچ نمازیں فرض کی گئی ہیں. جنازہ جو ہے وہ یعنی ہمارے لیے، ہر انسان کے لیے فرض نہیں ہے کہ وہ انسان ایک فیملی سے چلا جائے، سب فیملی کی طرف سے کافی ہے ثواب اور اجر کے لحاظ سے. اگر کوئی چلا گیا ہے، دفن تک چلا گیا ہے، تو اس کے لیے 2 قرات ہیں، وہ اس کا اجر ہے. لیکن ایک بندہ یہ سمجھتا رہے ساری زندگی کہ عمل کرنا ہے تو اس وقت عمل کرنا ہے جب ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی وقت آ جائے. اب بھی قرآن میں کہا ہے، قرآن کی محفل لگاتے ہیں گھروں میں، قرآن کریم کا ختم کرو. یہ کہاں سے آ گیا؟ ساری زندگی تم نے قرآن پڑھا نہیں ہے. ساری زندگی جس کے لیے ختم دیا جا رہا ہے اس نے قرآن دیکھا نہیں ہے. کیسا مسلمان ہے جس کے اندر عمل کا جذبہ نہیں ہے؟ کیسا مسلمان ہے جس کا نام عبداللہ ہے، اللہ کی بندگی تو کرتا نہیں ہے؟ جس کا نام عبد الرحمن ہے، رحمان کی بندگی کرتا نہیں ہے. شیطان کے ہر آرڈر، اس کے حکم، اس کے فرامین اس کے ذہن میں ایسے ٹھوسے ہوئے ہیں، ایسے مرا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ بندہ غافل ہے، یہ بندہ غافل ہے، بے خبر ہے. اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، یہ بندہ بے خبر ہے. اور جب نماز کی آواز آتی ہے، حالت یہ ہوتی ہے اکثر لوگوں میں کہ صبح کی نماز اور عصر کی نماز، یہ 2 نمازیں اکثر لوگوں کی رہ جاتی ہیں. اکثر لوگوں. کیوں بھائی؟ جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے من صلی البردین داخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں داخل ہوا. اور ان 2 ٹھنڈی نمازوں کا ہمارا حال ہی برا ہو چکا ہے. ہم سوچتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں ہے فرمایا رحم اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت کرے من صلی قبل العصر 4، جس نے عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی ہیں، یعنی عصر سے پہلے 4 رکعتیں نفل پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت کرے. نبی علیہ السلام کی دعا ہے. اور دوسری طرف اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی ہے اور عصر کی نماز پڑھی ہے، جنت میں داخل ہوا ہے. یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر عقیدہ صحیح ہو، اس کا ایمان ہو، اس کی وہ اراکین اور اس کے وہ تقاضے سب اسلام کے مطابق ہوں، احکامات اس کے ساری زندگی اسوہ حسنہ اگر سمجھتا ہے، نبی علیہ السلام کو سمجھتا ہے، عمل بھی کرتا ہے. اسی طرح میں کہتا ہوں، ہمارے لیے اگر کوئی زندگی کے اندر کامیابی ہے، کتنی منٹ ہونا چاہیے؟ بس کر دیں، بس تھوڑا سا اور. ہاں بس کر دیتے. ہمارے اندر یہ تبدیلی آنی چاہیے کہ ہم سمجھیں کہ اگر ہم اہل حدیث ہیں، اہل سنت ہیں، ہمارے اندر ایمان بھی اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح کہ اہل حدیث کا ہوتا ہے. اہل حدیث ایک لیبل تو بڑا اچھا ہے، ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے، اس کی کوئی انکار نہیں ہے کہ اہل حدیث کا عقیدہ اچھا ہے، اہل سنت کا عقیدہ اچھا ہے. اہل سنت بھی آج ہمارے ہاں وہ لوگ بنے ہوئے ہیں جو قبر کے پجاری ہیں. اہل سنت وہ خود کو کہتے ہیں، لیکن اہل سنت جو ہے وہی اہل حدیث ہی اصلی اہل سنت ہے. اہل حدیث ہی اصلی اہل سنت ہے. کس طرح کے؟
جو بندہ قبر کا پجاری ہے، جو بندہ شرک کرتا ہے، مزاروں پہ جاتا ہے، دعا کرتا ہے، استغاثے کرتا ہے لوگوں سے، اور اسی طرح غیر اللہ کی خبریں سمجھتا ہے، نبی علیہ السلام کو غیب دان سمجھتا ہے، اسی طرح آپ علیہ السلام کے بارے میں مبالغہ کرتا ہے کہ آپ علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں. کئی ایک عقیدے کی چیزیں ہیں جن کو ہمارے اندر بالکل وہ ہے ہی نہیں، ذرہ ہی نہیں کہ ہم ان کو سمجھیں کہ ایسی چیزیں ہیں. اور ہم ادھر جا کر روضہ کے اوپر جا کر ہمارے بعض بھائی خود کو اہل حدیث کہلانے والے وہ بھی بھولے ہوئے ہوتے ہیں، ادھر ہی جا کر وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے تبرک ہے، یہ تبرک ہے. میرے بھائیوں، ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے عقیدے کی کتابوں کا، جو ہمارا عقیدہ ہے وہ سمجھنا چاہیے. عقیدہ توحید ہے، اسی کتاب التوحید ایک شیخ محمد بن عبد الوہاب کی کتاب ہے، اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابیں ہیں، عقیدے کے موضوع پر بہت ساری کتابیں ہیں. اسی طرح ہمیں سمجھنے کے لیے ایک آسان اور عام فہم ادھر بہت زیادہ معروف چلتا ہے، قرآن کریم تفسیر احسن البیان ہے، شیخ حافظ صلاح الدین یوسف حافظ اللہ کی کتاب ہے، تفسیر ہے. وہ کتاب، اس کی تفسیر بہت عام فہم اور سادہ انداز میں ہے، وہ ہر عام انسان کو سمجھنے کے لیے کافی ہے. جس طرح ہمیں لوگوں کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنا کام کرتے ہیں، کاروبار سوچتے ہیں، اس طرح ہو جس طرح اچھے سے اچھا ہو. ہر اپنا کام پہلے اس کو دیکھیں گے بھائی اس میں کوئی، اب میں اپنی مثال دیتا ہوں، ہم دیکھتے ہیں اپنی گاڑی لیتے ہیں، گاڑی میں اگر کوئی ڈینٹ آ جائے کتنی پریشانی ہو جاتی ہے، کتنی پریشانی ہو جاتی. اس گاڑی کو صحیح رکھتے ہیں. اسی طرح کام ہو اپنا کوئی کاروبار کر، اس کو صحیح رکھتے ہیں. کتنی چیزیں ہیں اس طرح کی. جب ہم عبادت کی باری ہے ان کو کیوں نہیں درست کرتے؟ یہ سوال ہے. اس کو کیوں نہیں درست کرتے؟ ہم اپنی سنتیں پوری کیوں نہیں ادا کرتے؟ فرض کیوں نہیں پورے ادا کرتے؟ ہم اخلاق کیوں نہیں اپناتے؟ جن چیزوں کا صحابہ نے اپنا شیوا اور شعار بنایا تھا، جن نے اسلام کے لیے محنت کی ہے، وہ چیزیں ہمارے اندر کیوں مفقود ہیں؟ کیسے ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر آپس میں ایک دوسرے سے الجھن ہے، نفرت ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، اور آپس میں نفرتیں قدورتیں بھری ہوئی ہیں. کیسا مسلمان ہے جس کے اندر اصلاح کا پہلو ہے ہی نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن تم اخوہ ہیں، مسلمان آپس میں ایمان والے آپس میں بھائی ہیں. بھائی کیسے ہوں گے؟ کیا بھائی اس طرح ہوتا ہے کہ فرمایا دل میں اس کے بھی غیبت کر رہا ہے، بغض کر رہا ہے، حسد کر رہا ہے، یہ اس نے فلاں نے اس طرح کر دیا، فلاں نے. وہ بھائی ہماری اپنی، ہر کسی نے اپنا حساب دینا ہے. تم اپنے دل سے دوسرے کے لیے دل صاف کر دو. ہر کسی نے اپنا حساب دینا ہے. قبر ہر کسی کی اپنی ہے، اس کی سزا اور جزا اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ حساب ہونا ہے. ایک دن حشر کا دن آنا ہے. ہم سب نے اپنی اصلاح خود کرنی ہے، وگرنہ یہ نہ ہو خلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات سوف یلقون غیا. ایسے ناخلف ناپیر ایسے لوگ پیدا ہوں گے ان اسلاف کے بعد، ناخلف آئیں گے، ایسے ناخلف آئیں گے جو اپنی نمازوں کو ضائع کریں گے، خواہشات کی منمانی کریں گے، اپنی دل کی پیروی کریں گے، اور عنقریب جہنم میں ڈالے جائیں گے. غی جہنم میں ڈالے جائیں گے. غی ایک جہنم کی وادی کا نام ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی یہ ہمارے لیے وعید آئی ہے. کس لیے آئی ہے؟ کہ لوگوں سمجھ جاؤ آج بھی دنیا میں آپ عمل کر سکتے ہو، آج بھی آپ رجوع کر سکتے ہو، توبہ کر سکتے ہو. آخر میں ایک شعر پڑھتا ہوں، والد محترم اکثر پڑھتے ہیں: زندگی برائے بندگی، زندگی برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. تم کو شکوہ ہے کہ یہ مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا ہے یہ گدا ملتا نہیں. بے نیازی دیکھ کر کہتا ہے کریم، ارے دینے والا دے کسے کوئی دست دعا ملتا نہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم جائیں گے، مانگیں گے، رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا. ہم اللہ کے ہاں سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا، ضرور ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو سنایا ہے
عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر صحیح مانے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا. بارک اللہ فیکم حیاکم اللہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرا ایک سوال ہے. قرآن نے تو ہمیں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا المؤمنون، تو یہ اہل سنت یہ اہل حدیث یہ کیا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آیا مجھے. یہ جو ہے یہ ہمارے حقوق کی تنظیمیں ہیں. اس کو اس طرح نہیں ہے، اس کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ یہ ہمارے اندر یعنی مثال اہل حدیث ہے اہل سنت ہے. اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان ہو گئے اور اگر اہل حدیث نہیں کہلواتے تو ہم غیر مسلم ہو گئے. میرے بھائی یہ ایک حقوق کے لیے ہے، یہ تنظیم ہے، یہ دنیا کی ہمارے حقوق کے لیے ہے اور لوگوں کے درمیان پہچان کے لیے ہے. یہ ایک پہچان کا نام ہے. یہاں پہ اہل حدیث کوئی نہیں کہلواتا. پاکستان میں انڈیا میں کیوں کہلواتے ہیں؟ وہاں لوگوں میں اہل حدیث وہ کہلوائے گا جس کا منہج قرآن اور حدیث ہے. وہاں بھی وہ کہلائے گا، وہ خود نہیں کہے گا. وہ دیکھیں گے